شیر دن کو دیکھا ہے، شیر صبح والی، اسی وقت انہوں نے ایک ہپو کا شکار کیا اور دو شیر، اتنا بڑا ہپو ہوتا ہے میرا خیال میں کوئی 10-15 من کا ہوتا ہوں، 2/3 کھایا ان دو نے، 2/3 شیر اتنا کھاتا ہے، کہا یہ 3-4 دن کے لیے کھا کرتا ہے کٹھے ہی۔ تو وہاں وہ ہپو کا شکار کھایا ہوا تھا، یہاں تک ان کی پسلیاں جو ہے نا یہ بھی ننگی ہوئی تھی ساری، پنجر اور نیچے والا کچھ حصہ تھوڑا بہت بچا ہوگا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، شیر مارتا ہے اور کھا کے چھوڑ دیتا ہے، پھر لومڑیاں، گدڑ، ہائینا، کتے، اور پھر آخر میں والچر جو ہے گدھ وہ کھاتے ہیں، اور سب کے اللہ نے کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ تھے کہیں جنگل میں جا رہے تھے، دیکھا کہ شیر نے شکار کیا، کھا پی کے بقایا جھاڑی کے پاس جا کر ڈال دیا، جھاڑی میں سے ایک کبا نکلا نابینا، جب اس کو سمیل نہیں نا گوشت کی تو چونچ مار مار کے اس میں سے کھایا، پھر واپس سے جھاڑی پہ چلا گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تو ایسے بھی رزق دیتا ہے، میں پوری جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں اور اللہ مجھے رزق دے غیب سے، تو وہاں چھوٹی سی جگہ بنا کے نماز شروع کر دی اللہ۔ ایک دن سارا دن گزر گیا، کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، اگلا دن بھی گزرا، شام تک حالت خراب ہو گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، لوگ کہتے دنیا کو لات مارو، بھئی یہ دنیا ہی ہمارے جینے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم اس کو لات مارو، ایسا نہ تمہاری لات بھی نہ اٹھے بعد میں۔ حضرت والا بھی عجیب بات فرماتے ہیں، تمہیں لات بھی نہ اٹھے مارنے کے لیے۔ پھر ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، ہم نے تجھے شیر بنایا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں صحیح سالم ہے، تو شیر بن کے شکار کر تاکہ جو اس قسم کے معذور ہیں وہ تیرے شکار میں سے پھر کھائیں، یعنی تو کما زکوٰۃ خیرات دے گا تو غریب غربا ان کا کام بنے گا، نہ یہ کہ تو اندھا مورا کبا بنا ہوا ہے، تجھے اندھا تو نہیں بنایا، تیرا اللہ ہاتھ پاؤں دیے، کماؤ محنت کرو۔ یہ منظر وہاں نظر آتا ہے، یعنی بزرگ کا جو قصہ ہے تو منظر وہاں دیکھا کہ شیر شکار کرتا ہے، وہ ہپو کا شکار کر کے انہوں نے کھایا، دو نے اتنا کھا گیا، یعنی ہپو جو 10 من کا ہے اس کے 2/3 کھا گئے، 2 سے کھا کے پھر کہتے 4 دن بعد پھر کھانا دوبارہ طلب کرتا ہے، 4 دن، اور ایسے پڑے ہوئے تھے وہ، یعنی جب یہ کھا لیتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شیر کا پیڑ بھرا تو آپ اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ دو تو آپ وہ کچھ نہیں کہہ گے، تو وہ اسی ہپو کو شکار کر کے بیٹھے جھاڑیوں میں، بہت قریب سے دیکھا، 10 فٹ سے، وہ جنگلی شیر ہوتے ہیں، ادھر ادھر تو ہوتا نہیں، ان کی مزاج کی جال میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو اور پھر ہم نے ان سے پوچھا افریقیوں سے کہ یہ اس کی جو ہڈیاں ہیں نا پسلی کی، وہ جو ہپو تھا ویسے صاف کی جیسے چھری سے گوشت اتارا گیا، انہوں نے عجیب بات میں بتایا کہ ان کے جو
شیر کی زبان پر کانٹے ہوتے ہیں، کہ جب یہ زبان لگا کر ایسے گھسیٹتا ہے نا جی تو گوشت اترتا چلا جاتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں ایک لطیفہ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ شیر کی جو زبان ہے اس کے اوپر ایسے کانٹے ہوتے ہیں یہ، تو میں نے تو بیوی سمجھا لیکن وہ تو حقیقت بتائی انہوں نے کہ یعنی وہ گوشت ہڈی سے اتار دیتا ہے۔ تو شوہر نے کہا، بیوی کو صلاح بتا رہا ہے، ان نے کہا کہ ایک زبان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے ایک جانور کی، اس سے بھی زیادہ، شیر سے بھی زیادہ۔ بیوی نے کہا وہ کون سی؟ کہا کہ نہیں وہ میں نے بتانے میں یعنی وہ بیوی کی زبان۔